بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے مارچ کے مہینے میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ایک غیر ملکی سازش کا جو بیانیہ ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا، اور انہوں نے 27 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک خط لہرایا تھا۔ اب اس خط کی جو حقیقت سامنے آئی ہے، ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس آڈیو لیک سکینڈل سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، وہ آپس میں ہی کوئی گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کھیلیں گے۔ تو وہ تفصیلات تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن ہم نے 4 اپریل کو قوم کو اس خط کے بارے میں کیا بتایا تھا، ذرا آپ سن لیں۔ یہ جو خط، جس خط کی بنیاد پہ عمران خان صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور جو 27 مارچ کو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے قوم کو بھی دکھایا تھا، وہ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ ایک کیبل ہے۔ اب جو لیٹسٹ میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوریجنل چیز نہیں ہے۔ وہ جس پاکستانی ڈپلومیٹ نے جو چیز یہاں پہ بھیجی تھی، یہ دراصل وہ نہیں ہے، یہ وہ متن نہیں ہے، اور یہ منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر اس کو دوبارہ کچھ لوگوں نے اس کو ری رائٹ کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو کہ اوریجنل کیبل آئی تھی اس میں نہیں تھیں، اور اس میں فورجری کا عنصر بھی شامل ہے کہ یہ لیٹر جو عمران خان صاحب جس کو ابھی تک وہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بھی جاری کروایا تھا۔ تو اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے بطور ایک پاکستانی سٹیزن کے، جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ یہ وہ اوریجنل چیز نہیں ہے۔ آئی ضرور تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ایڈ کی گئی ہیں، کچھ الفاظ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، یہ اصل چیز نہیں ہے جو عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ویسے کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، تو اب یہ کیا تحقیقات ہوں گی؟ اگر تحقیقات ہوں گی تو اس میں سے بہت سے نئے پہلو نکلیں گے، تو شاید یہ باتیں سامنے نہ آتی۔ تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بچنا مشکل مجھے لگ رہا ہے۔ میں کھل کے بہت سی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے ایک بہت بڑا کنواں کھود دیا۔ جی، یہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تو 5-6 مہینے سے یہ بات کر رہے تھے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہانی ہے آپ کی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو بھی پتا تھا، یہ حکومت بھی 5 مہینے تک خاموش کیوں رہی اس سارے معاملے پہ؟ نہیں، دیکھیے حامد صاحب، اس میں حکومت خاموش نہیں رہی، بلکہ ہم نے تو پہلے دن سے ہی ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا، اور حکومت نے آتے ساتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور اس کے اندر تمام سروس چیفز نے اس بات کو دہرایا کہ ہم پچھلی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش کی گئی ہو۔ اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سربراہان کے علاوہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک قاسم سوری صاحب نے ریجیکٹ کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے یہ جو دیکھی ہے، اور جو حکومت کے وکلاء کو موقع دیا، کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے کہ کسی قسم کی بیرونی سازش تھی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی۔ اور یہی موقف پھر انہوں نے دیا جو اسد مجید صاحب امبیسڈر تھے، کہ ایسا کوئی میری کیبل کا یا سائفر کا مقصد نہیں تھا کہ جس میں حکومت کی تبدیلی کی کسی سازش کی میں نے نشاندہی کی ہو۔ وزارت خارجہ نے بھی یہ بات کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں اس چیز کو آپ نے کلیریفائی کرنا ہے تو کن اداروں کی مدد لیں گے؟ یا وزارت خارجہ سے تحقیق کرائیں گے، اس نے تصدیق کر دی، یا آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے تحقیق کرائیں گے، انہوں نے تصدیق کر دی، یا آپ فوج کے اداروں سے کہیں گے کہ اس پہ کریں، انہوں نے کر دی، یا آپ سپریم کورٹ سے کہیں گے، سپریم کورٹ نے بھی فیصلے میں لکھ دیا۔ اب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی بیرون ملک ایجنسی سے تحقیق کرانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں وہ کون سا ادارہ ہے؟ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، ان سے کہا گیا اس کی جوڈیشل انکوائری کریں۔ اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جوڈیشل انکوائری 100 دفعہ ہو، لیکن سپریم کورٹ تو خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور ہم نے ان کے وکلاء کو بھی سنا ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی شائبہ تھا تو جب تحریک عدم اعتماد جو اس بنیاد پہ مسترد ہوئی تھی کہ ایک بیرونی سازش ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ پی ٹی آئی کو، عمران نیازی صاحب کو سپریم کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں پیش کرنا چاہیے تھا نا۔
کچھ نہیں پیش کیا. اچھا لیکن اب ایک نیا اینگل آ گیا نا, اب تو اس میں عمران خان اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے, اور اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک انالیسس کریں گے اور انالیسس کو ہم ڈاکومنٹ کا حصہ بنا دیں گے, ریکارڈ کا حصہ بنا دیں گے. تو اب اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود بنا کے اس میں ڈالی گئی ہیں, الفاظ کو تبدیل کیا گیا ہے, تو اس میں فورجری کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے. تو اس پہ اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بالکل, یہ اگر بات اول تو یہ ہے کہ اس کو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک کا فیصلہ لکھ کے ایک بہت سخت پیمانہ کر دیا ہے کہ آپ کون سا ایویڈنس لے سکتے ہیں قانون میں یا نہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آڈیو لیک کو اور اس حالات کو اور واقعات کو دیکھیں تو یہ corroborate ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو واقعاتی طور پہ صحیح بات لگتی ہے. اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا, ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, سیاست چمکانے کے لیے ایک فیبریکیٹ کر رہے ہیں کہانی. سائفر تو ہے, یعنی خط تو ہے, اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے تھے, لیکن جو خط لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا جو اسد مجید نے بھیجا. دیکھیے جو اس آڈیو ٹیپ کے مطابق جو ورشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکل کور کھیلا. وہ یہ کہ سائفر جو ہے وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے, وہ بہت کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے اس طریقہ نکالا جو اس آڈیو میں آ رہا ہے کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں پرائم منسٹر, فارن منسٹر, پرنسپل سیکرٹری اور فارن سیکرٹری کو بلا کے فارن سیکرٹری کے کندھے کو استعمال کریں گے. انہیں ہم کہیں گے کہ آپ یہ سائفر پڑھ دیں کہ اس میں کیا لکھا ہے, اور اس سائفر کو ہم منٹس آف دا میٹنگ میں شامل کر کے اس کی نوعیت بدل لیں گے. یعنی کہ پرائم منسٹر اور ان کا پرنسپل سیکرٹری مل کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے قانون کو کیسے وائلیٹ کرنا ہے, وہ یعنی کہ ہم نے کیسے اسے کھیلنا ہے, اور پھر اس کو اپنے مطلب کا معنی دے کے اسے استعمال کرنا ہے. دیکھیے اپنی صرف سیاست کے لیے پاکستان کے کلیدی مفاد کو داؤ پہ لگا دیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سامنے تو بہت چیزیں آ گئی ہیں. اب اس کی یہ جو جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ, اب اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل, اس کی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انکوائری بھی کریں گے اور اس کے اوپر قانونی ایکشن بھی لینا ہوگا, چونکہ یہ ملک کے مفاد کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے. جھوٹ بولنے والا پکڑا بھی جائے گا. اور یہ ٹریچرس ایکٹ ہے. دیکھیے ٹریچرس اس لیے کہ ذرا اس کا اردو ترجمہ کریں. یہ ملک کے مفاد سے غداری ہے. ہاں, یہ ملک کے مفاد سے آپ کھیل رہے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کھیلوں گا, ہم جو ہے اس کو اپنے مطلب میں ڈھالیں گے, منٹس تو ہم ہی نے لکھنے ہیں. بھئی منٹس تو واقعاتی ہوتے ہیں, آپ کی مرضی کے کہانی کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بڑی تو کیا اب قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ جو خط ہے اسد مجید خان صاحب کا, اتنا بڑا فساد کھڑا ہو گیا پاکستان میں, تو آج عمران خان صاحب مطالبہ کریں کہ یہ خط جو ہے اس کو سامنے لایا جائے. ذرا سن لے عمران کیا کہا ہے. یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ رو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے. امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ رو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی خط کو پبلک کر دیا جائے. دیکھیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ سائفر کو پبلک کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں نا, اگر آپ سائفر کو پبلک کریں گے تو وہ پاکستان کی سفارتکاری کا اختتام ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے بعد جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ لکھنے کی بجائے پریس ریلیز لکھ کے آپ کو بھیجا کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت کیا چیز پبلک ہو جائے گی. صرف اس ایک معاملے پہ یہ خط پبلک نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ دیکھیں پھر یہ ایک آپ روایت اگر قائم کریں گے تو پھر آپ کو ہر سائفر کو پبلک کرنا پڑے گا. کل کو کوئی لیڈر کہے گا جی آپ جو روس سے سائفر ہے وہ بھی پبلک کریں, چین سے جو سائفر ہے وہ بھی پبلک کریں, اور پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے ملکوں کے سفارتکار ہیں وہ بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ سے موسم کا حال ہی پوچھیں گے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ٹریچرس ایکٹ ہے, جی غداری پہ مبنی, تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی کہ ہو گیا. دیکھیے اس کا تو انجام یہ خود بخود اپنے خلاف واقعات جو ہیں جس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب
پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولنے کے پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کی کوئی ڈگری ہے. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر انہوں نے فرض کریں آپ بقول آپ کے جھوٹ بولا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جھوٹ بولنے میں بھی، تو آپ پکڑ تو نہیں نہ سکے ان کو ابھی تک؟ نہیں، وہ آ جائیں گے گرفت میں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس میں جلدی کریں. یہ بڑے آرام سے، ہم اس قسم کے کیس نہیں بنانا چاہتے کہ جس قسم کے انہوں نے ہمارے خلاف بنائے تھے. مکمل جو رول آف لا ہے، قانون کے تقاضے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن نے بھی فارن فنڈنگ کیس ان کا پکڑا ہے، اس کے بعد اب ایف آئی اے اس پہ مزید تحقیقات کر رہی ہے. سارے جو ثبوت آ رہے ہیں وہ ہوش ربا ہیں کہ کتنی بڑی منی لانڈرنگ یہ کر رہے تھے. 6-7 سال سے انکوائری کر رہی ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، الیکشن کمیشن نے تو اب فائنڈنگ دے دی نا اپنی. اب اس کے بعد جو اس کی روشنی میں جو رپورٹ ان کی ہے، ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ان سارے چیزوں کے شواہد اکٹھے کر رہی ہے. جو عمران خان صاحب خیرات کے نام پہ پیسے اکٹھا کرتے تھے، یہاں پہ وہ اس سے اپنی سیاسی جماعت کو پیسے استعمال کرتے تھے، الیکشن میں اس کی تشہیری مہم چلاتے تھے. اس سب کے جب انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں تو انہیں ہر روز ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل تو اچھا کام کر رہے ہیں نا. وہ تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ٹیلی تھون کرتے ہیں، ان کے لیے بھی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی حکومت کو اعتراض ہوتا ہے. حامد صاحب، جتنے پیسے انہوں نے جلسوں پہ لگا دیے نا، اگر یہ پیسے انہوں نے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے لگائے ہوتے تو شاید 2 ضلعوں کے بھلا ہو جاتا. انہوں نے پہلے بھی یہی کیا کہ شوکت خانم کے نام پہ وہ کرکٹ میچ کیا، خیراتی ایونٹس کیے، بیرون ملک سے شوکت خانم کے نام پہ پیسے لیے، اور فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ اس سے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے خرچے چلائے. اگر ان کے اندر جرت ہے، کیوں نہیں فائنینشیل ٹائمز کو سو کرتے؟ شہباز شریف صاحب کے اوپر جب سٹوری آئی گارڈین میں، یا وہ کون سا تھا برطانیہ کا اخبار، تو انہوں نے اسے سو کیا اور اس کے جو لکھنے والا ہے اس کو وہ لے گئے عدالت کے اندر. کیا عمران خان صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہے اگر وہ سچے ہیں کہ جو فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے کہ انہوں نے خیرات کے نام پہ پیسہ لیا اور اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کو سو کریں جا کے برطانیہ میں؟ ایک سوال جو ہے وہ زبان زد عام ہے، ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اگر یہ اس طرح کی تفصیلات جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں یا آپ کے بارے میں سامنے آتی ہیں، یہ فورن فنڈنگ کیس میں جو چیزیں دستاویزات کے ساتھ سامنے آئیں، اگر یہ آپ لوگوں کے بارے میں آتی ہیں سامنے، تو اس ملک کے جو ادارے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو اتنی سپیس دیتے جتنی کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو ملی ہوئی؟ اور خاص طور پہ یہ جو آڈیو لیک سکینڈل ہے، اس کے بعد تو پتہ چل گیا کہ ان کا پورے کا پورا جو بیانیہ تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی آج بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک مہمہ ہے. میں اس پہ حیران ہوں کہ ابھی کل بمشکل ایک اور توہین عدالت سے ہم بچے ہیں. ایک کوئی انٹرچینج ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا ہوا تھا، اور وہ ایک انٹرچینج ہے جس کی اکنامک وائبلٹی نہیں تھی. ہماری وزارت نے کہا کہ اس کو 10 سے 12 کلومیٹر ادھر بنا دے تو اس کی اکنامک وائبلٹی ہے. تو ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارے فیصلے پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر عمل نہیں کریں گے توہین عدالت آپ پر لگے گی. عمران نیازی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ، جو کہ ڈویژن بینچ کا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے بحال کرنے کا، 7 مہینے، حامد میر صاحب میں کہہ رہا ہوں 7 مہینے تک اس نے جوتی کی نوک پہ رکھا. کبھی ان کو ایک پیشی عثمان بزدار کو یا عمران نیازی کو بلا کے کسی نے نہیں پوچھا یہ توہین عدالت کر رہے ہو؟ یقین کیجئے کہ ایک سول جج کی عدالت کی بھی کوئی اس طرح توہین نہیں کرتا جس طرح عمران نیازی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو روندا. میں کہتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا. تو اس لیے یہ بات ایک ضرور سوالیہ نشان آتی ہے کہ ہم لوگ تو ایک چھوٹے چھوٹے انٹرچینج کے اوپر مشکل سے جان بچا کے آتے ہیں توہین عدالت لگنے کے لیے. ایک بندہ جو 50,000 پنجاب کے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دے، سپریم کورٹ بحال کرے، 7 مہینے تک وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرے، اس کو ردی کی ٹوکری میں رکھے، اسے تو پوچھ ہی نہیں سکتا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ آج اسلام آباد جو ہے اس پہ کسانوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کافی مشکل میں نظر آ رہی ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یقیناً اس سے شہریوں کو مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ پروٹیکٹ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کر سکتے ہیں، پولیس کر سکتی ہے. کوئی اس میں ایسی مشکل نہیں کہ عمران خان کراؤڈ لے کر آئیں گے تو وہ اسلام آباد کو فتح کر کے چلے جائیں گے. ان کے استقبال کا بھی بندوبست ہوگا، لیکن یہاں کے شہری متاثر ہوتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے، آپ بھی حامد میر صاحب ہو کر آئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، اور میں واقعی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے
उन लोगों की मुश्किलात को उजागर किया। इससे बड़ी एक आगही भी हुई है लोगों में, जज्बा भी हुआ। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए फिर कहूँगा कि जो हमारे फ़ौज के मराकज़ हैं जिसमें लोग इमदादी सामान दे रहे थे, वहाँ पे सामान आना कम हो गया बहुत। कौम को समझना चाहिए कि 2/3 पाकिस्तान ने अभी रुकना नहीं है, हमने उसे 1/3 पाकिस्तान का हाथ पकड़ना है। उनको खुराक की ज़रूरत है, उनको शेल्टर की ज़रूरत है, उनको अब गर्म कंबलों की ज़रूरत होगी, उनको दवाइयों की ज़रूरत है। खुदा के लिए अपनी सप्लाई लाइन जारी रखें। जो पाक फ़ौज के मराकज़ हैं उनमें जाकर इमदादी सामान जो भी आप दे सकते हैं। अगर आपका कारोबार चल रहा है तो आप उन लोगों का सोचिए जिनका सब कुछ लुट गया है। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खाने की मेज़ पे खाना खाते हैं, उन बच्चों का और माँओं का सोचें जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। खुदा के लिए इस पे कंट्रीब्यूट करें और देते रहें। अच्छा, अब ये है मसला। अगर आज हमने सियासत करनी है तो वो ये नहीं करनी कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। आज सियासत की अव्वल और सियासत की आखिर होनी चाहिए कि वो हमारे जो लाखों बेसहारा भाई सैलाब ज़दगान हैं, हम सब मिलकर उनकी कैसे मदद क्या कर सकते हैं। जो सियासी खेल तमाशा है इसकी वजह से सैलाब ज़दगान के जो मसाइल हैं वो पस मंज़र में नहीं जा रहे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और मीर साहब, मैं आपको ये बताऊँ, जितने बैरूनी, क्योंकि मेरी वज़ीर आज़म ने ड्यूटी लगाई है नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में, तो जितने बैरूनी डेलीगेशंस आते हैं उन्हें हमें ब्रीफिंग देनी पड़ती है। और वो जब सैलाब ज़दा इलाकों से होकर आते हैं, UN सेक्रेटरी जनरल से लेके कांग्रेस पर्सन जो अमेरिका के या तुर्की के इदारों के सरबराह जो भी जिस मुल्क का है, गैर मुल्की साफ़ी, यकीन कीजिए कि जब वो उन इलाकों का आके हमसे ज़िक्र करते हैं, या उनकी आवाज़ भर आ जाती है या उनकी आंखों में नमी आ जाती है। मैं हैरान हूँ कि इस शख्स के सीने में वो कौन सा दिल है, किस पत्थर का दिल है कि इस कौम पर इतनी बड़ी आफत आई हुई है और इसको अपनी सियासत की पड़ी हुई वो है। कहता है इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कहाँ से कराओ? वो लुटे पुटे लोग पड़े हैं, सड़कों पे पड़े हैं, ज़िलों के ज़िले डूबे हुए हैं। कौन इलेक्शन कराएगा? किधर इलेक्शन होगा? मियाँ वाली का इलेक्शन तो नहीं ना होना सिर्फ, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन होना है। जाओ बलूचिस्तान में जाके किसी से पूछो, वो इलेक्शन का नाम सुन के पत्थर मारेगा आपको। जिसका घर लुट गया, जिसका कारोबार ख़त्म हो गया, जिसके बाग तबाह हो गए, जिसकी खेती ख़त्म हो गई, वो इलेक्शन का नाम सुनेगा आपसे? अभी तो 6 महीने कोई और बात करने की नहीं है सवाए इन लोगों की आबादकारी के। इन लोगों का सब कुछ चला गया है। बिल्कुल, अब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और जो आपने ये बात की है, कौम से अपील की है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिल खोल के चंदा दें, और ख़ास तौर पे सर्दियाँ आ रही हैं और उनके लिए गर्म कपड़े दें, उनके लिए कंबल दें। तो ये बिल्कुल आपने सही बात किया। और इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और मेहमानों से बात करेंगे, कुछ ऐसी शख्सियात से बात करेंगे जो सरकारी हैसियत में नहीं बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में इस पर बात भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। वक्फे के बाद हम पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी साहबा से बात करेंगे और कुछ दीगर शख्सियात से बात करेंगे जो कि सैलाब ज़दा इलाकों में ख़ुद जाके न सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि हदीका कियानी साहबा जो हैं वो बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में 500 पक्के घर बनाने के मंसूबे पर भी काम कर रही हैं। और ये पक्के घर सैलाब ज़दा लोगों को मिलेंगे जिन्होंने इस सैलाब में अपने घर खो दिए। तो इस तरह की जो शख्सियात हैं उनको मज़ीद आगे आना चाहिए और इनसे हम मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सियासी खेल तमाशा लगा हुआ है, इसमें मीडिया पर भी और बहुत से जो दीगर अहम फोरम्स हैं वहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल नज़रअंदाज हो जाते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियात से बात करेंगे जो अपनी ज़ाती हैसियत में या अपनी सियासी हैसियत में सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सरकारी हैसियत में काम नहीं कर रहे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या तो ज़ाती हैसियत में या फिर एक सियासी जमात के लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, सरकारी तौर पे काम नहीं कर रहे। तो उनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इन्होंने वन ब्लैंकेट मूवमेंट शुरू की हुई है, एक कंबल तहरीक। और शर्जील मेमन साहब हैं जो कि वज़ीर इत्तलात हैं सिंध हुकूमत के, ज़ाती हैसियत में भी काम कर रहे हैं। सरकारी हैसियत में तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहते हैं, लेकिन ये ज़ाती हैसियत में क्या काम कर रहे हैं ये इनसे पूछेंगे। इनकी अपनी एक फाउंडेशन है। और हदीका कियानी साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये बलूचिस्तान के एक इलाके में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं
اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ انہوں نے خود ایکسپوز نہیں کی، لیکن ہم نے سوچا کہ دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے ان کو بھی سامنے لایا جائے۔ تو حدیقہ کیانی صاحبہ، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ بتائیں گی کہ آپ اس حالیہ سیلاب میں کس علاقے میں آپ اپنی جو فلاحی سرگرمیاں وہ کر رہی ہیں اور کس انداز میں کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم حامد صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اپنے شو میں بلا کے عزت دی ہے۔ جب سے سیلاب آیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بدترین یہ سیلاب تھا۔ تو میری برتھ ڈے تھی 11 اگست کو، تو میں نے تقریباً 9 اگست کو یہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں نے لاسٹ ٹائم 2010 میں 255 ہاؤسز بنائے ہیں KPK کے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی ان جگہوں پہ میرے ساتھ سفر کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں بالکل اپنی وہ سیم پیٹرن ریپیٹ کروں گی، اور اس دفعہ ہوپ فلی ود دا ہیلپ آف پیپل، ود دا ہیلپ آف اللہ، انشاءاللہ زیادہ اچیو کروں گی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ مل جائے۔ تو میں نے اسٹارٹ کیا بلوچستان سے، اور پہلا اسٹیپ جو تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ریسکیو کا تھا، ریلیف کا تھا، پھر ریہیبلیٹیشن کا تھا۔ تو الحمدللہ آرمی کی مدد سے میں نے جو ہے یہاں پہ لطف مارٹ میں بہت زیادہ سامان اکٹھا کیا، اپنے گھر میں اکٹھا کیا۔ سٹارٹ تو اپنے گھر سے کیا، پھر اس کے بعد اپنے فرینڈز میں، فیملی کے اندر ایک نیٹ ورکنگ کی، اور اسی طریقے سے ہمارا کام بڑھتا گیا، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ریلیف سٹف جو ہے وہ بلوچستان میں پہنچایا، پھر سندھ کے سیون شریف کے علاقے میں جنگھارا سائٹ کے اوپر پہنچایا، پھر ساؤتھ پنجاب میں جو ہے تونسا شریف سے آگے ایک جگہ ہے ببی، وہاں پہ جا کے میں خود گئی ہوں۔ میں بلوچستان میں بھی خود گئی ہوں، سکھر سے بہت آگے ڈیرہ مراد جمالی ہے، ڈیرہ مراد جمالی سے آگے تمبو کا علاقہ ہے، جو کہ کافی مشکل علاقہ ہے پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ روڈز جو تھیں وہ بند تھیں، ٹوٹی ہوئی تھیں، اور بہت برے حالات تھے بلوچستان کے۔ تو میں وہاں پہ گئی ہوں آرمی کے تھرو اور ان کی فیسیلیٹیشن میں، اور وہاں جا کے میں نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کی ہے، ٹینٹس کی، کپڑوں کی، گھر کی سب اشیاء کی، کھانے پینے کی، پانی۔ اور وہاں پہ جو میں نے دیکھا، وہاں پہ بہت برے حالات تھے، لوگوں کو ملیریا جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، اور پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، PDMA، NDMA، وہاں کے جو قبیلے کے سردار ہیں، وہاں کے لوکلز ہیں، سب کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی ہیوج لیول کے اوپر کیٹاسٹرفی ہے کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے، اس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں، اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میں نے اس رسپانسبلٹی کو ٹیک اپ کیا۔ اور پھر مجھے آرمی سے میں نے پوچھا کہ مجھے آپ بتائیں کہ کون سا مشکل ترین علاقہ ہے جو کمپلیٹلی ڈراؤن ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، برے حالات میں ہے، مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی مدد سے میں اس جگہ کو انشاءاللہ خوشحالی کی طرف لے کے جاؤں گی۔ میں نے کیا لے کے جانا ہے، میں تو وسیلہ ہوں۔ تو میں نے اپنی کیمپین کا نام بھی وسیلہ راہ رکھا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اس چیز کے اوپر کہ بہت سموتھ طریقے سے لوگ امداد بھی کر رہے ہیں، جی ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کے ٹرسٹ کو کبھی 1% بھی جو ہے وہ ٹھیس نہیں لگنے دوں گی۔ میرے ساتھ میری پوری قوم ہے، میرے ساتھ رب کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ 200 گھروں سے سٹارٹ لے رہی ہوں۔ تمبو کا علاقہ ہے جو کہ ضلع یہ ڈسٹرکٹ نصیر آباد میں ہے۔ تو انشاءاللہ جب میرے یہ 200 گھر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اللہ کرے گا تو 500 گھر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے وہاں پہ، جب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں باقی کی جگہوں کے اوپر اپنا رخ کروں گی، اور وہاں پہ جا کے بھی گھر کنسٹرکٹ کرواؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 500 پکے گھر بنانے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا حنیف عباسی صاحب، آپ کی جو ون بلینکٹ موومنٹ ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ سردیوں کا جو موسم ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ موومنٹ شروع کیا ہے، تو اس میں ابھی تک آپ نے کیا اچیومنٹ کی؟ جی ایک تو بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے اس کام کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ خود دل میں ڈالتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 14-15 دن پہلے کی بات ہے، تو ذہن میں آیا کہ سردیاں آنے والی ہیں، تو اپنے گھروں میں جہاں چھتیں موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کو رات کو اٹھ کے بلینکٹ دیتے ہیں، اور جہاں چھت موجود نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ 3 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ کی حیثیت سے ایک میٹنگ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی ریلیف کے کاموں کے حوالے سے۔ اچھا اس کا کتنا اثر ہوا مجھے نہیں پتا، کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا، اپنے حصے کا کام کرنا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے، میں بنیاد اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف مانگنے نہیں گئے، کہ ہم نے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پنڈی سٹی سے، MP اور MNA، میں نے ان کو بلایا،
ان سے گپ شپ لگائی، برنچ پہ کھانا شانا دیا ان کو، اور ان کو بتایا یہ ایشو چل رہا ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، ون بلینکٹ موومنٹ چلانی ہے. لیکن جب ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے، یہ سرکاری موومنٹ نہیں ہے. نو 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 سر نو. تو میں نے کہا کہ پہلی اپنی ذات سے شروع کریں گے. آپ جب الیکشن لڑتے ہیں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، ایم پی اے کروڑوں روپے لگاتا ہے، میں نے کروڑوں روپے لگاتا ہے، دو ٹرک آپ کی ذات سے شروع ہوں گے. اس ٹرک میں آپ نے کسی اور کی رضائی ڈال کے یا بلینکٹ ڈال کے پورا نہیں کرنا، وہ آپ کی جیب سے جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے دو ٹرک انہوں نے شروع کیے جی، اور ہم نکل پڑے. لیکن میں راول پنڈی کی ٹریڈرز کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں، انڈسٹریل اسٹیٹ کا بھی. اور ان حالات میں جہاں بجلی کے بل کہاں پہ ہیں، جہاں مہنگائی کہاں پہ ہے، کسی نے گلہ نہیں کیا اپنے پاکستانی بھائیوں کے حوالے سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم 500 مانگنے گئے ہیں، ہمیں وہاں سے 5000 ملے ہیں. ہمیں کہیں سے 2000 کی ایکسپیکٹیشن تھی، ہمیں 3000 ملے ہیں. 1 لاکھ کی ہماری اس وقت ٹارگٹ ہے، لیکن 50,000 الحمدللہ 5000 نکال کے جو ہم بھیج چکے ہیں اس وقت. کوئٹہ 4000، اس سے دور کوئٹہ سے 27 کلومیٹر دور ہے ہنہ لیک، وہاں پہ. اور نصیر آباد میں ایک. یہ ٹرک کون سے ہیں؟ یہ شاہ زور نہیں ہیں، یہ 22 ویلر ٹرالا ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو باقی ہمارے پاس ہیں 45,000 کے قریب، وہ ڈمپ ہیں. 50,000 کمبل آپ نے اکٹھے کر لیے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل ان حالات میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا 1 لاکھ کا اس وقت ہے پورے کا پورا منصوبہ کہ وہ اکٹھا ہو جائے اور سردیوں سے پہلے پہنچے. اور یہ چھوٹی موٹی رضائی نہیں ہے، چھوٹا موٹا بلینکٹ نہیں ہے، یہ ڈبل رضائی ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے. اور 4 کلو پولیسٹر کے ساتھ، بہترین کپڑے کے ساتھ، کوئی اس میں پرانی چیز نہیں ہے. نئی فیکٹریاں 3-4 جو بنا رہی ہیں اس فیکٹریوں کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں ایک صرف گزارش اور آخری میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا ٹریڈرز باہر نکلے ہیں، اسی طرح مجھے امید ہے کہ یہ راول پنڈی کے اندر باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پورے پاکستان کے اندر دیکھیں، پورے 3 کروڑ 20 لاکھ کا ایشو ہے، تو یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ سے یا 10 لاکھ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ان سردیوں میں اگر ایک شخص بھی ٹھٹر کر یا ایک بچہ بھی مرا تو یہ باقی پاکستانیوں کی ذمہ داری میں شامل ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمیں سردیوں میں جو عورتیں اور بچے اور بزرگ ہیں ان کو سردی سے بچانے کے لیے کم از کم اپنے گھر سے ایک کمبل تو ان کو ضرور بھیجنا چاہیے. شرجیل میمن صاحب، آپ ایک صوبائی وزیر کی حیثیت سے تو کام کر ہی رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ذاتی حیثیت میں آپ نے کیا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عابد میر صاحب کہ آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ آج بلایا ہے. اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی سیاسی ایشوز ہیں وہ رکھ کر اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس انسانیت کی خدمت کی بات ہے. میر صاحب، ہم نے ایک انعام فاؤنڈیشن میں نے اپنے والد صاحب کے نام پر شروع کی ہوئی تھی، کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ حیدرآباد رورل سے ہے، اور وہ پوری میری کانسٹیٹوئنسی جو تھی وہ پوری اسکیٹرڈ ہے اور پورا رورل ایریا ہے. تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ضرورت تھی ایمبولینس کی، تو ہم نے 2016-17 میں ایک ایمبولینس سروس اسٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے 19 ایمبولینسز لی تھی خود. اور اس کو پھر ہر یونین کاؤنسل میں ہم نے ایک ایمبولینس دی تھی کہ جی کسی کو بھی رات کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، وہ ہاسپٹل تک رسائی ہو یا کراچی تک آنا ہو، تو وہ ایمبولینس سروس اس کو پرووائڈ کی جائے. باقی جتنی ایمبولینس سروسز ہیں باقی بڑے بڑے اداروں کی، ان کی زیادہ ہیں، میں ان کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی پیشنٹ جاتا تھا تو اس سے وہ پیسے چارج کرتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. میری جو یہ ایمبولینس سروس ہے یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں ہم کسی سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے. کسی پیشنٹ کو اگر حیدرآباد کے کسی بھی علاقے سے کہیں پہ بھی جانا ہے، لیٹ سپوز کراچی تک بھی آنا ہے، کراچی کی بڑی بڑی ہاسپٹلس میں آنا ہے، تو وہ فری آف کاسٹ ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں. ہمارا میجر کام شروع ہوا تھا کووڈ میں، کیونکہ کووڈ میں جب شروع میں کووڈ نیا یہ ڈائگنوز ہوا تھا، تب ٹیسٹنگ کٹس کا بڑا ایشو ہوتا تھا. تو ٹیسٹنگ کٹس کی اویلیبلٹی بہت کم تھی. تو اس وقت بھی پوری جو ٹیسٹنگ کٹس تھی تو پورے حیدرآباد سمیت سندھ بھر کے جتنے بھی باقی ضلع تھے، سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی جو اس وقت اویلیبلٹی تھی بڑی شارٹیج ہوتی تھی، تو وہ کراچی کو زیادہ کیٹر کرتے تھے. تو ان ایریاز کو شروع میں ہم کرتے تھے. پھر جیسے ٹیسٹنگ کٹس زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو پھر وہ سب اس کو پھر سندھ گورنمنٹ وہ شروع کر دی تھی. تو کووڈ میں بھی راشن وغیرہ کی ڈسٹریبیوشن اور ایمبولینس سروس جو ہماری مین چیز وہ ہے. اس سیلاب میں بھی میر صاحب جیسے یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس کو ابھی بھی ہم اپنی ایمبولینس کو 3-4 پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. ایک تو جو بھی شروع میں جو کوکڈ فوڈ جو تھا ڈسٹریبیوشن، وہ ساری ان یونین کاؤنسلز میں ہم لوگ اس کو پکایا کھانا دیتے تھے. پھر ہم نے بیچ میں راشن شروع کیا. اب جو ڈینگی کے اسپرے یا باقی مچھر ملیریا کے اسپریز ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم ان ایمبولینسز کو یوز کر رہے ہیں. ان ایمبولینسز کے ذریعے تمام ان دیہی علاقوں میں ہم لوگ جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا جتنا ڈیزل پیٹرول جو سارا خرچہ ہے وہ سب وہ یہ ہماری انعام فاؤنڈیشن ہی بیئر کرتی ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ یا گورنمنٹ کی ڈونیشن کوئی بھی انوالو نہیں ہے.
تو یہ سارا ہمارا یہ سارا سیلف سفیشینٹ یہ پروگرام ہے ہمارا. اچھا، ایک یہاں پہ مجھے جی وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ایک اور بھی اس حوالے سے سیاستدان ہیں لیکن ایک ذاتی حیثیت میں وہ ایک ویلفیئر کا کام کریں، ان سے بھی بات کریں گے اور جو سردیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی اپنے ان مہمانوں سے بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آج ہم اپنے پروگرام میں سیاست کے علاوہ ان شخصیات کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ذاتی حیثیت میں یا اپنی سیاسی حیثیت میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور خاص طور پہ سردیوں کے حوالے سے جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے اس کا تدارک بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں راشد محمود سومرو صاحب. ان کے والد صاحب خالد محمود سومرو صاحب جو ہیں وہ لاڑکانہ سے الیکشن بھی لڑا کرتے تھے. ابھی جب ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تو ہمیں وہاں پہ ان کی جو المحمود ایسوسی ایشن ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آئی. تو راشد محمود سومرو صاحب بہت شکریہ. آپ بھی ذرا بتائیں گے کہ یہ آپ ذاتی حیثیت میں جو کام کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ جی حامد میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے علم میں ہے اور آپ نے خود رپورٹنگ کی سندھ کے مختلف اضلاع سے. جو تباہی ہوئی ہے ایسی تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے 23 اضلاع میں سیلاب متاثرین کی امداد کر رہے ہیں. لیکن لاڑکانہ کے میرے ادارے سے جو میرے شہید والد سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب نے بنایا تھا المحمود سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت اب تک ہم 38,000 خاندانوں تک راشن بیگ پہنچا چکے ہیں. روزانہ پہلے 20 دن تک تقریباً 8,000 افراد کو صبح 8,000 افراد کو شام پکا پکایا کھانا پہنچایا. اب تک کوئی 10 سے 12,000 افراد کو مفت علاج فراہم کر چکے ہیں. کشتیاں خرید کر بھی دیں اور کرائے پر بھی کشتیاں دیں. ریسکیو کے عمل میں بھی ہم مکمل شریک رہے، پاکستان نیوی کے ساتھ بھی شریک رہے. اور اس وقت جو مچھردانیاں ہیں، اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹینٹ یا ترپال یا جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس میں چادریں ہیں، بلینکٹ ہیں، وہ روزانہ کے بنیاد پر پہنچا رہے ہیں. اس وقت بھی پانی سروں سے اوپر ہے. بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی گھروں میں 4 فٹ 5 فٹ پانی ہے. ابھی بھی لاکھوں لوگ روڈوں پر ہیں. میں آپ کے پروگرام کیپٹل ٹاک کی توسط سے اپیل کروں گا کہ آپ آئیں اور ان علاقوں میں جو روڈوں پر مائیں بہنیں بیٹیاں پڑی ہیں ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر، ہمارے اوپر اور ان سیلاب متاثرین کے اوپر اپنا رحم فرمائے. شکریہ سومرو صاحب. حدیقہ کیانی صاحبہ یہ بتائیں کہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو اس سردی کے موسم کے حوالے سے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستانی عوام کو کیا اپیل کریں گی کہ انہیں سردی کے موسم سے بچانے کے لیے سیلاب زدگان کی کیا مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹینٹس کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک آپ کے پاس چھت نہیں ہوگی. اس ٹائم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیچڑوں میں اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ سڑکوں کے اوپر مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں. جو میں نے بلوچستان میں دیکھا یا پنجاب میں دیکھا وہ یہ تھا کہ چارپائی کو یہ 2 وے یوز کرتے ہیں. اس کو 2 پایوں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں دن میں اور اس کے اوپر چادر لگا کے اس کو شیڈو بناتے ہیں اپنا. اور اگر کسی کے پاس چارپائی ہے تو، اگر کسی کے پاس چارپائی نہیں ہے تو اس کے پاس وہ بالکل زمین پہ کیچڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کیچڑ میں ہی کھانا بناتے ہیں اپنا. یعنی بلوچستان میں تو اس طرح کے حالات تھے کچھ جگہوں کے اوپر کہ وہاں پہ سانپ جو ہے وہ بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، ملیریا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ٹینٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، چارپائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، چٹائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، رضائیاں اور کمبل بہت امپورٹنٹ ہیں آبویسلی کہ سردیوں میں ان کو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے. بہت سی اموات آلریڈی بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور میرے خیال سے یہ چیزیں سب کی سب بہت امپورٹنٹ ہیں. میں نے جو یہ بھی لاسٹ اپنا ایکسپین شروع کیا ہوا ہے ری ہیب کا، اس میں چارپائیاں، چٹائیاں، ٹینٹس، اس میں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کافی چیزیں اکٹھی کر کے بھیجی بھی ہیں اور لوگ ان کا پورے پیکیجز بنا کے جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ہم ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بھجوا رہے ہیں. اچھا بلوچستان سے. حنیف بھائی صاحب، یہ جو ٹینٹس کا مسئلہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہے. اس بارے میں کوئی آپ کی ٹریڈرز کمیونٹی کو رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ یہ ابھی حدیقہ کیانی صاحبہ نے جب بات کی نا تو اس سے پہلے یہ میں نے لکھا ہوتا نمبر 1 پہ ٹینٹ.
اگر ٹینٹ ہی نہیں آپ دیں گے تو آپ رضائی دے دیں گے، بلینکٹ دے دیں گے، تو اوپر بارش بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ٹینٹ والا کام میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت وقت کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، میں بھی وزیر اعظم پاکستان تک یہ باتیں وہ بڑی محنت سے، آپ کو پتہ جب سے سیلاب آیا ہے آپ 1.5 ماہ وہاں رہے ہیں، میں آپ کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے انٹیریئر سندھ کے اندر، لیکن میں یہ آپ کو بلوچستان کے بتانا اندر، چاہتا ہوں پوری قوم کو جی کہ اکثر لوگوں کے پاس ٹینٹ بھی نہیں ہے۔ میں ادھر آ رہا ہوں۔ اب یہ کام سر انڈیویجول کسی کا نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرے، لیکن یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ کم از کم اس وقت گھر بنا کے تو نہیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ٹینٹ تو پہنچائیں نا، ہاں ٹینٹ پہنچائیں، اور حکومت سندھ ہو، حکومت بلوچستان ہو یا حکومت پاکستان ہو، سب سے پہلا کام ٹینٹ دینا ہے سردیوں سے پہلے۔ ٹینٹ میں رضائی جتنی کہیں گے ہم دے دیں گے، بلینکٹ جتنی کہیں گے ہم دے دیں گے، ہم ٹینٹ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ابھی آپ نے کہا ہے اس پہ بھی پورے پاکستانی قوم سن رہی ہے۔ میں قوم سے مخاطب یہ ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں رکتے، کبھی نہیں رکیں گے، لیکن اپنی آخرت سنوارنے کا ایک موقع ملا ہے اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرجیل میمن صاحب، ٹینٹوں والوں کے پاس نا، ٹینٹوں والوں کے پاس گئی ہوں اور ایک نہیں بے تحاشا خود سے جا کے ریکویسٹ کی ہے، تو اتنا زیادہ، کوئی 25,000، کوئی 28,000، کوئی 22,000، کوئی اگر مرے درجے کے اوپر بھی آئے گا تو وہ 15,000، اور ان کو کہہ کے کہ پلیز تھوڑی سی آپ لوگ اس چیز کے اندر اپنی قوم کے بارے میں سوچیں کہ لوگ اس ننگے مر رہے ہیں وہاں پہ، تو ان کو کم از کم ایک ہلکی سی چھاتی دے دیں آپ لوگ، تو اتنا زیادہ اس چیز میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا شرجیل صاحب، اس میں جس طرح حدیقہ کیانی اس میں کافی رول پلے کر رہی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے انجلینا جولی بھی پاکستان آئی تھی، لیکن حدیقہ کیانی اور ایک دو اور ایکسیپشنز ہیں ان کی میں نے اپیلیں دیکھی ہیں، باقی آپ اس آبزرویشن سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے شوبز کے اور بہت سے جو اور اہم لوگ ہیں، سٹار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہمیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے؟ دیکھیں میر صاحب، کوئی بھی یہ کام وہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اپنے دل سے کر سکتا ہے۔ اگر آپ مثال تو اگر میرا دل نہ ہو، آپ مجھے زبردستی کہیں کہ یہ کام کریں، وہ میں اگر دل سے کام نہیں کروں تو اس کا وہ نہ فائدہ ہوگا نہ ثمر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں چیز بات ڈالتا ہے، ان کی حدیقہ کیانی صاحبہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی بات، یا حنیف عباس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں ہم تو کسی چیز کو بتانا بھی بڑا عجیب لگتا ہے، جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو بھی سٹارز ہوتے ہیں ان کے فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور تو اس حساب سے اگر جتنے وہ آگے آئیں تو یہ بہتر بات ہے۔ لیکن یہ صرف شوق کی بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور آپ کو ایک شوق ہے بھائی میں کسی کی مدد کروں، بات دل کی ہے، اور دل اس لیے ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ نبی بھائی صاحب، حدیقہ کیانی صاحب اور شرجیل میمن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے دل میں یہ خواہش ڈالے کہ آپ بھی کسی کی مدد کریں اور خاص طور پہ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔